بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ پولیٹکس میں اب یہ بات بالکل واضح ہوتی جا رہی ہے کہ جو پہلے اپریہنشنز تھیں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا گیا ہے، میں آپ کو آج تفصیلات بتاؤں گا۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ماضی میں جس طرح وہ لوگ جو ہمیشہ مہرے بنے رہے ہیں وہ کس طرح اب نواز شریف صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ایک ایسا الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے جس میں تحریک انصاف ایک طرف رہ جائے گی، سب دوسری جماعتیں ایک طرف اکٹھی ہو جائیں گی۔ سندھ میں کچھ منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے، پیپلز پارٹی بڑا اس وقت شور مچا رہی ہے، کیا ہوتا ہے ان کا مستقبل، وہ بھی میں آپ سے تھوڑا شیئر کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ صدر مملکت نے ایک خط لکھا ہے نگران حکومت کو، بہت ہی کمزور ایکشن لیا ہے صدر نے، ایسا لگتا ہے کہ وہ کمپرومائز کر چکے ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی تھی کہ میں اب پتہ نہیں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں کوئی تاریخ میں کوئی نام نہیں بنانا چاہتا، مجھے لگتا ہے وہ بات سچ ہے۔ اور صدر صاحب بھی بہت سارے دوسرے لوگوں کی طرح جنہوں نے پریس کانفرنسز کی تھیں یا انٹرویوز دیے تھے، اب ان کی جو لائلٹی ہے پاکستان کے آئین کے ساتھ میں کہوں گا، وہ مجھے نہیں پتا وہ کیسے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس وقت جو کانسٹیٹیوشنل عہدے ہیں ان میں صرف صدر کا عہدہ ایسا ہے جس کے پاس لیجیٹمیسی ہے، باقی سب جو ہیں وہ چاہے وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، کے پی کا وزیر اعلیٰ ہے، بلوچستان کا گورنر ہے، نگران وزیر اعظم ہے، نگران کابینہ ہے، وہ سب آئین کے تحت جو ان کے پاس مینڈیٹ تھا یا ان کی فارمیشن میں جو آئینی تقاضے تھے وہ ان سب سے آگے جا چکے ہیں۔ کوئی بھی اب 90 دن، کیونکہ یہ جو نگران حکومت ہے ان کا قیام 90 دنوں کے لیے ہوتا تھا، لیکن وہ تو وفاقی حکومت ہو یا صوبائی، سب 90 دن سے آگے جا چکی ہیں، اللیگل ہیں، غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں، لیکن کوئی اس کا نوٹس نہیں لے رہا۔ اور صدر صاحب جو کہ اونلی لیجیٹمیٹ باڈی ہے، کیونکہ آئین یہ کہتا ہے جب تک نئے صدر کا چناؤ نہیں ہوگا وہ صدر رہیں گے، وہ اتنی کمزور پچ پہ چلے گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ میں کوئی ہسٹوریکل کام نہیں کرنا چاہتا۔ اور عدالتوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو چیف جسٹس ہیں، ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے انہیں ایک ہیرو بنا کے پیش کیا کہ وہ پتہ نہیں آئین کی بالادستی کے لیے کیا کریں گے، لیکن ہم نے دیکھا کنڈکٹ ان کا عدالتوں میں، وہ پرسن سینٹرڈ ہیں، آئین کی قانون، وہ کہتے ہیں قانون فیصلے تو میں مانتا ہی نہیں ہوں، اور آئین کے حوالے سے اگر کوئی ان سے یہ کہے کہ جی 90 دنوں کے اندر الیکشن ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں میں باقی کوئی چیز نہیں دیکھوں گا، بس مجھے بتائیں تاریخ کون سی ہے۔ 6 نومبر کے بعد یہ جو سیٹ اپ ہے سب اللیگل ہے، یہ سب غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے۔ نظریہ ضرورت ہے اور فیسیلیٹیٹر کا کام اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کر رہی ہے، صدر کا آفس بھی کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ میں تو خاص طور پر جو ریمارکس ہیں جسٹس اطہر معین اللہ کے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، وہ تو جو ماضی کے چیف جسٹسز ہیں جن کے بارے میں ان کی جو اینیموسٹی ہے یا ڈفرینس آف اوپینین بڑے واضح ہے، اس کو ٹارگٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کل بھی ایچ آر سی جو تھی اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ جی 2005 سے کام کر رہا ہے اور یہ غیر قانونی ہے، اور چیمبر میں تو 184(3) کے مقدمے سنے نہیں جا سکتے۔ تو قاضی فائز صاحب خود بھی پتہ نہیں کتنے سالوں سے جج ہیں سپریم کورٹ کے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لیٹر لکھتے رہے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ کیا کسی نے اس کے بارے میں بات کی، تو کسی نے پوائنٹ کیا، تو کیا اب سوال یہ ہے کہ آپ بھی تو جج تھے، کیا آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا؟ آپ کے سامنے نہیں ہو رہا تھا سب کچھ؟ خیر، میں اس بحث میں نہیں جاتا۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح نواز شریف کے لیے راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ایم کیو ایم کا ڈیلیگیشن آ کے مل گیا، آپ کو پتہ ہے ایم کیو ایم جو ہے وہ کس طریقے سے اپنے فیصلے کرتی ہے اور کیا کرتی ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ مل کے الیکشن لڑیں گے۔ پیر پگاڑا صاحب کے ساتھ بشیر میمن صاحب، اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ ڈی جی ایف آئی اے جو بڑی بڑی باتیں کرتا تھا ایگزیکٹ کے خلاف، بول کے خلاف جو انہوں نے کارروائی کی تھی، شعیب شیخ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی سپریم کورٹ میں، ساری یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ وہ کس کے ہاتھوں میں کھیل رہا تھا اور کیا وہ کر رہا تھا۔ اب وہ اس وقت اس کے ذمے کام ہے وہی پرانی شراب نئی بوتل میں ساری مسلم لیگیں اکٹھے کر دیں، جی ساری مسلم لیگیں اکٹھے کر دیں۔ خیر، وہ ایک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ الیکٹیبلز جن کو جتوایا جاتا ہے نواز شریف کے پلڑے میں۔ پھر بلوچستان عوامی پارٹی، یہ جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہیں، یہ بھی اسی پارٹی سے ہیں، یہ پارٹی بھی
میں نہیں کچھ کہتا، آپ کو پتہ کیسے بنی تھی، اور اب یہ پارٹی جو ہے یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے جناب یہ بالکل بلوچستان وہ جائیں گے کوئٹہ، اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی 15-20 لوگ شرکت کریں گے مسلم لیگ نون میں، اور ان میں سے کم از کم 6-7 تو وہ ہیں جو شور شارٹ جو MNA بنیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ الائنس نواز شریف کا ہو چکا ہے، وہ افغان پالیسی پر، افغان کے ایشو پر تھوڑی بہت انہوں نے باتیں کی ہیں۔ جو حالیہ حملے ہوئے اس کے نتیجے میں وہ دوحہ موجود ہیں، بظاہر تو وہ گئے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کیونکہ یہ جو سارے مذاکرات تھے طالبان کے ساتھ، افغانوں کے ساتھ، وہ دوحہ میں ہوئے تھے، بہت سارے گارنٹور تھے، تو پیچھے ابھی جو 2-4 بم بلاسٹ ہوئے ہیں، وہ جو مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے جو جلسے تھے ان میں ان کے قائدین کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تو وہ اس حوالے سے وہ بات کرنے وہاں پر گئے ہوئے، تو یہ بھی سارے اسی فولڈ میں آ گئے۔ اب رہ گئی پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی تھوڑا سا پریشان ہے کہ اگر GDA، پیر پگاڑا اور مولانا فضل الرحمان اور MQM یہ سارے اتحاد اگر نون لیگ کے ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں شاید تھوڑا ٹف ٹائم جو ہے وہ مل سکتا ہے، تو وہ اس لیے اپنا حصہ بنانے کے لیے وہ بھی پلینگ 11 فیلڈ اور گفتگو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن جلد ان کا نواز شریف سے رابطہ ہو جائے گا، جو ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، اور معاملہ ان کا فٹ ہو جائے گا۔ تو یہ گیم اس طرح سے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں بیچارے چودھری شجاعت کے پاس کچھ نہیں آ رہا، ان کو بتا دیا گیا جو میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی آپ نون لیگ میں آ جائیں، اب علیحدہ کو پارٹی وارٹی کی ضرورت جو ہے نا کاف کی وہ نہیں ہے، وہ ختم ہو گئی۔ آپ کے جو بچے ہیں اگر انہیں ٹکٹ ایک آدھ کو مل جائے گا تو وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ بیچارے بس اس میں اللہ کو پیارے ہونے والے ہیں سیاسی طور پر، اور کوئی ان کا وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری جو جماعت ہے وہ ہے تحریک استحکام پاکستان۔ پنجاب میں اب یہ ان کو نون لیگ ان کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان میں کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو الیکشن جیت سکے۔ 4-5 لوگ ہیں تحریک استحکام کی قیادت میں جو زور دے رہے ہیں کہ جناب مون چودھری ہیں، ان میں خود جہانگیر ترین صاحب بھی ہیں کہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی چاہیے ان کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ، تو کوئی الائنس نہیں ہوگا، لوکل کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے گی تو ہو جائے گی، لیکن نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھرپور اکثریت ہو، اور وہ ایک نون لیگ کے لوگ کہ جی ہم اکانومی کو ٹھیک کریں گے۔ اب اس ساری صورتحال میں صدر کے خط کی بات میں کر لیتا ہوں جو میں نے کی پہلے۔ صدر صاحب نے ایک کمزور سا خط لکھا ہے نگران وزیر اعظم کو کہ جی وہ مجھے عمر ایوب صاحب نے پارٹی جو PTI کے جنرل سیکرٹری ہیں انہوں نے خط بھیجا ہے تو میں آپ کو بھیج رہا ہوں، اپنی کوئی آبزرویشن نہیں دی، حالانکہ صرف صدر ہی واحد وہ عہدہ ہے اس وقت آئینی جو قانون اور آئین کے مطابق چل رہا ہے، باقی سب میں نے آپ کو بتایا یہ 90 دنوں کے لیے تھے، لیکن یہ 90 دنوں سے زیادہ ہو گئے، بڑے بڑے کام کر رہے ہیں جو ان کے مینڈیٹ سے زیادہ ہیں۔ انہوں نے PTI کے ورکرز کو دیکھیں، PTI کی قیادت یا روپوش ہے یا جیلوں میں ہے، کوئی نہ جلسے کی اجازت ہے نہ کسی کارکن کو کوئی گیدرنگ کی اجازت ہے، اور صدر صاحب نے کہا کہ میں نے PTI کا جو کنسرن ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں۔ بھئی آپ کیا ہیں، آپ اندھے ہیں، کوئی بہرے ہیں، کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ دیکھ نہیں رہے، کیا آپ اپنی آبزرویشن نہیں دے سکتے، آپ کیوں نہیں کھل کر لکھ سکتے کہ جناب بیکاز یو آر دا اونلی لیجیٹیمیٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ایٹ دس ٹائم۔ تو وہ انہوں نے ایک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا گونگل منہ سے مٹی چاڑنا، وہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بہت ساری پریس کانفرنس ہوئی ہیں، جو بہت سارے انٹرویوز ہوئے ہیں عارف علوی میں، اور ان میں کوئی فرق نہیں کسی قسم کا، اپنی اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے ہر بندہ یہ بات اور یہ کام کر رہا ہے۔ بہرحال دس از دا پولیٹیکل سچویشن، اور آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے وہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے